بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں متقین کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نمبر دو، اقامت صلاۃ، یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں بہت سے مسائل آئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، یہاں ایمان کا لفظ آیا ہے، تو ایمان کی تعریف ہم نے دیکھنی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کو قرآن میں یؤمنون بالغیبی کے دو لفظوں میں پورا پورا بیان کر دیا گیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو لغت میں کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ڈکشنری میں ایمان لکھا گیا ہے۔ اسی لیے محسوسات، یعنی جو چیزیں محسوس کر سکتے ہیں ہم، یا مشاہدات جو کہ ہم دیکھ کے بول سکتے ہیں، اس میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلاً کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق کے اندر قائل، جو قائل ہے یعنی کہنے والا ہے، اس کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خبر رسول، یعنی رسول کی خبر کو بغیر مشاہدے کے صرف اور صرف رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب ہے لفظ غیب۔ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ نہ تو انسان کو معلوم ہو کسی طریقے سے، اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر، اور نہ ہی زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ یہ لغت کے اعتبار سے۔ اور قرآن میں جو لفظ غیب استعمال ہوا ہے قرآنی اصطلاح میں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم صرف عقل اور یا حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں، اس میں جو تقدیری معاملات ہیں تقدیر والے وہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی آ جاتے ہیں، اور فرشتے اور تمام آسمانی کتابیں اور سابقہ تمام انبیاء بھی اس میں آ جاتے ہیں، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول والی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ یہاں ایک مختصر ایمان کے بارے میں بیان ہوا ہے جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اور آخر آیت میں یعنی سورہ بقرہ کے آخر میں وہ ایمان مفصل کا ذکر ہوگا۔ تو اب ان تعریفوں کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
मनकूल होना कतई तौर पर साबित हो। अक्सर और मशहूर अहले इस्लाम के नज़दीक ईमान की यही तारीफ है। इस तारीफ में मानने का नाम ईमान बतलाया गया है। इससे मालूम हुआ कि महज सिर्फ और सिर्फ जानने को ईमान नहीं कहते, क्योंकि जहाँ तक जानने का ताल्लुक है तो वो इबलीस और शैतान और बहुत से काफरों को भी इल्म हासिल है कि उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का यकीन था, लेकिन उसको माना नहीं, तो इसलिए वो मोमिन नहीं है। ये तो हो गया ईमान के मुतालिक, ईमान बिल गैब। दूसरा मसला जो है वो युकीमून अस्सलाता है, यानी वो नमाज को कायम करते हैं। यहाँ इकामत के माना सिर्फ नमाज पढ़ने के नहीं है, बल्कि नमाज को हर जिहत और हर हैसियत से दुरुस्त करने का नाम इकामत है, जिसमें नमाज के तमाम फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात और उन पर हमेशगी, ये सब के सब इकामत के मफहूम में शामिल हैं। और सही ये है कि इस जगह नमाज से मुराद कोई ख़ास नमाज नहीं है, बल्कि फ़राइज़, वाजिबात और नफली नमाजें सारी इसमें शामिल हैं। तो इस मज़मून का ख़ुलासा ये हुआ कि वो लोग जो नमाज़ों की पाबंदी भी शरई कवायद के मुताबिक करते हैं, ये मतलब हो जाएगा, और उनके पूरे आदाब भी बजा लाते हैं। ये तो हो गया इकामत सलात। अब तीसरा मसला है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि उसमें से जो हमने उनको रिज़्क दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। इसमें भी सही और तहकीकी बात जिसको जम अक्सर मुफस्सिरीन ने इख्तियार फरमाया है, वो यही है कि हर किस्म का वो खर्च इसमें शामिल है जो अल्लाह के रास्ते में किया जाए, चाहे वो फ़र्ज ज़कात हो या दूसरे सदक़ात वाजिबा हों या नफली सदक़ात और खैरात हों, सारे इसमें शामिल हैं। क्योंकि कुरान करीम में जहाँ कहीं भी सिर्फ इन्फाक यानी खर्च करने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ युनफिकून है, तो इससे मुराद आम तौर पर नफली सदक़ात हैं या आम माना में इस्तेमाल किया गया है। और जो ज़कात जो फ़र्ज़ है वो आम तौर पर उसके लिए ज़कात ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इस मुख्तसर जुमले में लफ्ज़ आया है मिम्मा रज़क़नाहुम। इस पर अगर हम गौर करें तो एक तरफ ये अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का एक यानी खर्च करने की तरफ एक बेहतरीन दावत है जो इन शरीफ इंसान के दिल में पैदा की जाती है कि जो कुछ माल हमारे पास है ये सब अल्लाह ही का दिया हुआ है और उसी की अमानत है। अगर हम इस तमाम माल को भी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर दें तो ये भी हक है और बजा है, इसमें भी हमारा कोई एहसान नहीं है। इस पर मज़ीद ये कि लफ्ज़ मिम्मा अल्लाह ने बयान फरमाया, मिन में न से, मा में न जो, यानी उसमें से जो हमने दिया, जिसके माना ये है कि हमारे दिए हुए माल को भी मिन बाज के माना में भी आता है कि वो सारा नहीं खर्च करना, बाद थोड़ा सा खर्च करना। तो ये हमारे दिए हुए माल को भी पूरा खर्च नहीं करना, बल्कि इसका कुछ हिस्सा खर्च करना है। यहाँ मुत्तकीन की सिफात का बयान करते हुए सबसे पहले ईमान बिल गैब का जिक्र फरमाया, फिर इकामत नमाज का, और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। ईमान की अहमियत तो सबको मालूम है कि वो सारी उसूलों की बुनियाद है और सारे तमाम आमाल की कबूलियत का उसी पर दारोमदार है। लेकिन जब ईमान के साथ आमाल का बयान किया जाए तो उनकी फहरिस्त तवील भी है, उसमें फ़राइज़ और वाजिबात की भी बहुत ज़्यादा तादाद है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आमाल में से सिर्फ दो अमल, नमाज और खर्च करना, सिर्फ इसी पर क्यों इक्तफा किया गया है, इसमें क्या राज है? इसमें गालबन इसी बात की तरफ इशारा है
کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں، ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے ہے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، لہذا اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ اور مالی عبادات میں سے سب سے جو جو لفظ ہے اس میں انفاق ہے، یعنی خرچ کرنا۔ یہ ساری باتیں، مالی باتیں اس خرچ کرنے میں ہی شامل ہیں۔ اس لیے حقیقت میں یہ صرف دو اعمال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال اور عبادات ان کے ضمن میں آ گئے۔ پوری آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی کامل ہے، اور ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنا، اور اسلام کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ ایمان کا محل وہ دل ہے، اور اسلام کا محل دل بھی ہے اور انسان کے اعضاء اور جوارح بھی ہیں، لیکن شرعاً ایمان جو ہے وہ بغیر اسلام کے، اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی صرف دل میں تصدیق کر لینا شرعی طور پر اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک زبان سے اس کی تصدیق کا اظہار اور اطاعت اور فرما برداری کا اقرار نہ کرے۔ اسی طرح سے زبان سے تصدیق کا ظاہر کرنا یا فرما برداری کا اقرار کرنا اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسی لغت والے مفہوم کی بنا پر ہی ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے۔ لیکن شرعی طور پر ایمان جو ہے وہ بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ جب اسلام یعنی ظاہری اقرار اور فرما برداری کے ساتھ دل میں اگر ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق، یعنی اس جس بندے کے اندر وہ ہو تو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ نفاق جو ہے یہ کھلم کھلے کفر سے بھی زیادہ سخت جرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی دل کی تصدیق کے ساتھ اگر اقرار اور اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی آیتوں کے مطابق کفر ہی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طور پر جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 14، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا کامل یقین ہے، اور ان کی یہ حرکت صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بارے میں مشہور جو بزرگ گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے۔ یعنی ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہری عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری عمل سے شروع ہوتا ہے
और दिल पर पहुंचकर मुकम्मल समझा जाता है। अगर दिल की तस्दीक ज़ाहरी इकरार और इताअत तक ना पहुँचे तो वो तस्दीक ईमान वाली मोतबर नहीं है। इसी तरह अगर ज़ाहरी इताअत और इकरार दिल की तस्दीक तक ना पहुँचे तो वो इस्लाम मोतबर नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। यानी ये मुत्तकीन ऐसे हैं कि ये ईमान रखते हैं उस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गई है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी हैं, और आखरत पर भी ये लोग यकीन रखते हैं। इस आयत में मुत्तकीन की बाकी सिफात का बयान है, जिसमें ईमान बिल गैब की कुछ तफसील और ईमान बिल आखरत का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इसकी तफसीर बयान फरमाई है कि रिसालत के ज़माने में मोमिनीन मुत्तकीन दो तरह के हजरात थे। एक वो थे जो पहले मुशरिकीन में से थे, फिर इस्लाम ले आए। दूसरे वो थे जो पहले अहले किताब थे, यानी यहूदी या नसरानी थे, फिर वो मुसलमान हो गए। तो इस आयत में, इससे पहली आयत में यानी अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी वगैरह में, इसमें जो है वो पहली किस्म का जिक्र है, यानी जो पहले मुशरिक थे बाद में मुसलमान हो गए। और इस आयत में दूसरी किस्म के लोगों का जिक्र है जो पहले जो पहली किताबों पर भी ईमान रखते थे और इन किताबों पर भी ईमान लाए। और ये लोग जो दूसरी किस्म वाले हैं, ये हदीस की वजाहत के मुताबिक ये डबल सवाब यानी दोहरे सवाब के मुस्तहिक हैं। एक पिछली किताबों के ज़माने में उन किताबों पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब भी इनको मिलेगा, और दूसरा कुरान के ज़माने में कुरान पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब भी मिलेगा। पिछली आसमानी किताबों पर ईमान लाना आज भी हर मुसलमान के लिए लाजिम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज इन किताबों पर ईमान इस तरह होगा कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उन किताबों में नाजिल फरमाया था वो सब हक है, और उस ज़माने के लिए जिस ज़माने में वो उतारी गई थी वही वाजिबुल अमल था। मगर कुरान नाजिल होने के बाद चूंकि पिछली किताबें और शरीयतें सब मनसूख हो गई हैं, लिहाजा अब अमल सिर्फ कुरान पर ही होगा। आयत के इस अंदाज़े बयान से एक अहम उसूली मसला भी निकल आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आपकी वही आखिरी वही है, क्योंकि अगर कुरान के बाद कोई और किताब या वही भी नाज़िल होने वाली होती तो जिस तरह इस आयत में पिछली किताबों और वही पर ईमान लाना ज़रूरी करार दिया गया है, इसी तरह आइंदा नाज़िल होने वाली किताब और वही पर ईमान लाने का जिक्र भी ज़रूरी होता, बल्कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि तौरात और इंजील और साबका जितनी किताबें थीं उन पर ईमान लाना तो पहले से जारी और मालूम था। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वही का सिलसिला और नबूवत का सिलसिला जारी होता तो ज़रूरत इसकी थी कि उस किताब और उस नबी का जिक्र ज़्यादा एहतमाम से किया जाता जो बाद में आने वाले हों, ताकि किसी को शुबा ना रहे। मगर कुरान करीम ने जहाँ ईमान का जिक्र किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली वही और पहले अंबिया का जिक्र फरमाया। बाद में आने वाली किसी वही या नबी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। फिर सिर्फ इसी आयत में नहीं बल्कि कुरान करीम में यह मजमून शुरू से आखिर तक मुख्तलिफ मकामात में तकरीबन 40 से 50 आयतों में आया है। सब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया और पहली वही और पहली किताबों का जिक्र है। किसी एक आयत में इस बात का इशारा तक नहीं है कि आइंदा भी कोई वही या नबी आने वाला है जिस पर ईमान लाना है। इसके बारे में मुख्तलिफ यानी कि आयतें हैं, जैसे वमा अरसलना मिन कबली का, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल,
یعنی کہ وہ آیت کا مضمون ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کی، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ذکر آتا ہے یا کتاب اتارنے کا، وہاں آپ سے پہلی چیزوں کا ذکر ہے، بعد والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اور اس طرح کی دوسری آیات میں جہاں کہیں بھی نبی یا رسول یا وحی اور کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل کی قید لگائی گئی ہے۔ من قبل کا مطلب پہلے، کہیں بھی بعد کا اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت اور وحی کے ختم ہونے کا سلسلہ دوسری آیات میں صراحتاً ذکر نہ بھی ہوتا، تو قرآن کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ مسئلہ ختم نبوت پر قرآن کی تصریحات اور متواتر احادیث کے بارے میں بہت سے رسالے اور کتابیں چھپ چکی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے ضرور۔ اس آیت میں متقین کی جو دوسری صفت بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد آخرت کا گھر ہے، جس کو قرآن میں دار القرار اور دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر پھر بھی اس کو صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے اجزاء میں اس حیثیت سے سب سے اہم جز ہے کہ ایمان کے تقاضے پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کی وجہ سے ہے، اسی کا اثر ہے۔ اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہے، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق اور اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، جو جو عقیدہ اور توحید اور رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام شریعتوں میں مشترک اور متفق چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے، وہ جب جھوٹ سچ اور حلال حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھتے ہیں، تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کے بنائے ہوئے تعزیرات والے قوانین وہ قطعاً جو ہے وہ جرائم کی روک تھام اور اخلاق کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ عادی مجرم جو ہوتا ہے وہ ان سزاؤں کے عادی ہو جاتا ہے۔ کوئی شریف انسان اگر ان تعزیراتی سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کر دے گا، تو صرف اسی حد تک کہ اس کو حکومت کی دوبارہ پکڑ وغیرہ کا خطرہ ہو۔ لیکن تنہائیوں میں اور رازداری رستوں میں جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں ہوتی، تو اسے پھر وہ کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی عیش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے۔ ہاں، صرف وہ عقیدہ آخرت اور خدا کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جو ہے وہ جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی یکساں ہوتی ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پہرے جو جہاں بہت زیادہ پہرے ہیں، چوکیاں ہیں اور رات کی تاریکیاں ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی دیکھنے والا مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا، یعنی آخرت پر یقین رکھنے کا یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسے پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔
یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں بالآخرہ، بالآخرت کے ساتھ لفظ یو کی نون لایا گیا ہے، یؤمنون نہیں لایا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایمان نہیں بلکہ یقین کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ کیونکہ ایمان کے مقابلے میں تکذیب ہوتی ہے، تکذیب کا معنی جٹلانا، اور یقین کے مقابلے میں شک اور تردد ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے انسان کوئی چیز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ تو متقین کی یہی صفت ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب اور پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام حلال حرام مال کمانے میں اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہری طور پر شریعت میں اس کو مومن بھی کہا جائے، لیکن قرآن جس یقین کا مطالبہ کرتا ہے وہ یقین اسے حاصل نہیں ہے، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے، اور اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت، یہ ولی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس 5ویں آیت میں ہے کہ یہی لوگ ہیں ٹھیک رستے پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔